الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ میرا عزیز دوستو، دارا رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کی طرف سے جو عزم باندھا گیا تھا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت شاہ سید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے ولی اللہ اکابرین ہیں، ان کے افکار، تحریرات، ان کی کتابیں وہ پوری تحقیق کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ اس پر تحقیق کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے۔ حضرت اقدس حضرت شاہ مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ، جن کا انتخاب حضرت شاہ سید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اور آپ ان کے جانشین ہیں۔ حضرت سے ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی عبد المتین نعمانی صاحب نے پوچھا کہ آپ حضرت مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں علمی کام لینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ علوم و معارف، اکابرین کی تحریرات اور ان کا جو حق تھا امت پر اور دیوبندی جماعت پر، وہ حق الحمدللہ حضرت والا بڑے خوبصورت انداز میں تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ شروحات اور تحریرات جو کبھی شائع نہیں ہوئی، مخطوطوں کی صورت میں تھی، یا ایک آدھ مرتبہ شائع ہو کر بھول بھلیوں میں چلی گئی، اور وہ تحریرات جو مشکل اور مغلق سمجھی جاتی تھی، ان کو پوری شرح کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، پوری دنیا سے مخطوطات جمع کر کے، کتابیں جمع کر کے، اور آپ کی ٹیم وہ پوری تحقیق سے ان کتابوں کو شائع کروا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دو کتابیں ہیں۔ ایک کتاب شرح تراجم ابواب صحیح بخاری، اور دوسری کتاب آثار شیخ الہند، یعنی خطبات، مقالات و مکتوبات، اور اس کے ساتھ فتاوی، خطوط، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ دونوں کتابیں الگ الگ علمی دائروں پر مشتمل ہیں۔ پہلی کتاب شرح تراجم ابواب صحیح بخاری، یہ مدارس میں علمی سطح کی سب سے اونچی کتاب ہے۔ مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، 8 سالہ تعلیم، یا اب 10-11 سالہ بھی ہو گئی اعدادیہ کو شامل کر کے، ان 8 سالہ تعلیم میں سب سے آخری، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دین اسلام کا جامع نظام اور اس کا جامع تصور طلباء کے سامنے پیش کر کے ان کی 8 سالہ علمی کاوشوں کو جمع اور مکمل کیا جاتا ہے، وہ صحیح بخاری پر ہے، اس کی تعلیم سے ہے۔ اور صحیح بخاری شریف
اس کا ایک یونیک انداز ہے۔ وہ حدیث کی کتاب بھی ہے، وہ سیرت پر ایک جامع کتاب بھی ہے، اور وہ احادیث کی فقہ کو بھی سمجھاتی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے ہر باب کے شروع میں حدیث الباب، ابواب بخاری، کوئی آیت کوئی حدیث وہ لا کر اس کا باب باندھا ہے، عنوان قائم کیا ہے۔ اور بخاری شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے وہ ان ابواب میں ہے۔ ان ابواب اور اس کا احادیث سے ربط، یہ مشکل ترین معاملہ ہے، مسئلہ ہے، جو اس کتاب کے ذریعے سے امام بخاری سمجھاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے جتنا علمی رسوخ چاہیے، یقیناً اس اعلیٰ سطح کے کام کو اعلیٰ لوگ ہی اچھے انداز میں انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کی نمایاں جامع اور ایک نئے دور کا آغاز کرنے والی شخصیت ہے، وہ ایک طرف تو سلف صالحین کے علوم و افکار کے جامع ہیں، اپنے دور کے ملی قومی رہنما ہیں، جامعیت کے اعتبار سے شریعت اور طریقت اور سیاست کے کمال پر ہیں، اور انہی کا نام دیوبندیت ہے۔ یعنی اگر دیوبندیت کے حوالے سے کسی ایک شخصیت کو پیش کریں، دیوبندیت کس کا نام ہے، تو وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا کا نام ہے، جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان تینوں حضرات کے صحبت یافتہ، اعتماد یافتہ، تربیت یافتہ وہ طالب علم ہیں جنہوں نے ان کی گود میں پرورش پائی اور ان سے علوم افکار سیکھے، سمجھے، اور پھر ان کے فکر و نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے تین اعلیٰ شخصیات، حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، تحریک ریشمی رومال میں سرپرستی حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہی، اور امارت وہ حضرت شیخ الہند کے پاس تھی، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہ اہم رکن کی حیثیت سے اپنے کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ تو جو کسی تحریک کی امیر شخصیت ہوتی ہے، امیر ہوتا ہے، تو وہ نمایاں سب سے وہ سمبل ہوتا ہے، تو یہ گویا سمبل ہیں دیوبندی افکار کے، اور پھر ولی اللہی افکار اور دیوبند کو جو زندہ کیا ہے، اس تحریک کو دوبارہ اس میں زندگی ڈالی اور دوبارہ تحریک کا آغاز کیا، تو وہی شیخ الہند نے کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے تحریک ریشمی رومال کا چلنا، ثمرۃ التربیت، نظارۃ المعارف، جمعیت العلماء ہند، اس کا قیام، اسی طرح خلافت تحریک، ترک موالات، قومی جد و جہد، عدم تشدد کی بنیاد پر قومی جد و جہد، اس پر
تحریک کھڑی کرنا، رہنمائی دینا، یہ انہی بزرگوں کی طرف سے ہے۔ اس شرح میں جو چیزیں جمع کی گئی ہیں، سب سے پہلے تو اس پر حرف اول اور پیش لفظ لکھا گیا ہے جو پوری تاریخی پس منظر کو بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری شریف، اس کے ابواب اور شیخ الہند کے مقام کو بھی واضح کیا جاتا ہے۔ اس میں دو نقوش زندگی ہے، چونکہ دو شخصیات جمع ہیں، ایک امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری اور ایک شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا۔ ان کے نقوش زندگی کو واضح کیا ہے، اور یہ بڑا حسین امتزاج ہے کہ ایک شخصیت عروج کے اعلیٰ دور کی ہے اور دوسری شخصیت زوال اور غلامی کے دور کی شخصیت ہے۔ دونوں جامع شخصیت ہیں، اور دین کے استحکام اور غلبے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، علوم پر اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، قیادت کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ دونوں کی زندگیوں میں بڑی مماثلت ہے۔ حضرت امام بخاری کے حالات کو دیکھیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر عروج کے دور میں، جبکہ عدل کا نظام قائم تھا، اس وقت کے علماء کے تعصب کی وجہ سے دنیا تنگ کر دی گئی اور ان پر مصیبتیں اور صعوبتیں آئیں۔ تو حضرت شیخ الہند کی زندگی بھی اس سے مختلف نہیں۔ بھلا جو عروج کے دور میں اعلیٰ شعور، فکر اور تحقیق کی بات کریں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یا ہوا ہے، تو جو شخصیت اور جماعت وہ برطانوی سامراج کے خلاف آزادی اور حریت کی جنگ لڑے، اس کے خلاف سازشوں کے تانے بانے کیسے بنے جاتے ہیں، مصیبتیں کیسے کھڑی کی جاتی ہیں، وہ حضرت شیخ الہند کی زندگی کے نقوش سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی اطمینان ہوتا ہے کہ سچائی کا راستہ، دین کے غلبے کا راستہ، وہ سہولتوں کا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ مشقتوں کا راستہ ہے۔ اس پر چل کر انسان کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اصل کتاب ہے، اس پر ایک مقدمہ حضرت اقدس شاہ مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، جو اس کتاب کی تکمیل کرتا ہے اور اس کے مطالب اور مضامین کو سمجھنے میں اعلیٰ ترین سطح پر اس کو پہنچاتا ہے۔ بخاری شریف، اس کا نام، اس کی شرائط، اس کے اہداف وغیرہ، اس کو واضح کیا گیا۔ پھر اس پر جو کتاب جس کو شائع کیا گیا، یہ حضرت شیخ الہند کی وہ تحریر ہے، علمی کاوش، جو انہوں نے مالٹا کی جیل میں تحریر کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، غور کریں، مالٹا کی جیل جس میں حضرت شیخ الہند کو بہت صعوبتیں اٹھانی پڑی تھی اور حضرت شیخ الہند نے پابندی لگائی تھی
کہ یہاں کی جو مصیبتیں ہیں اور برطانوی سامراج کی طرف سے جو اذیتیں دی جاتی ہیں اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ ان مصیبتوں کا اظہار تو تب ہوا کہ جب حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد ان کو غسل دیا گیا اور وہ چیزیں ظاہر ہوئی جو انہوں نے اپنی زندگی میں برداشت کی۔ حضرت شیخ الہند نے مالٹا کی جیل میں دو بڑے بنیادی علمی کام کیے۔ ایک تو قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، موضع ہے فرقان حمید، اور ایک بخاری شریف کے ابواب، تراجم ابواب، اس کو لکھنا تحریر کرنا شروع کیا۔ گویا قرآن مجید کی خدمت اور حدیث کی خدمت۔ آپ دیکھیں ایسا موقع جس میں آپ کے پاس کوئی بڑی لائبریری نہیں ہے، کوئی اے سی پنکھے نہیں لگے ہوئے، آپ کسی سہولت کی جگہ میں نہیں ہیں، لیکن ہر حالت میں دین حق کی خدمت کرنا، ولی اللہ افکار کے فروغ کے لیے جدوجہد کرنا، جو بھی ماحول ہے اس ماحول میں وہ کاوش جو ہمارے ذمے ہیں اس کو ادا کرنا۔ حضرت شیخ الہند نے اس کو ادا کیا۔ حضرت شیخ الہند کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی ایک مرتبہ جیل میں تھے۔ کبھی کبھی تحریکات میں یہ علماء کو قید کر لیا جاتا اور ایک ہی جیل میں ان کو رکھا جاتا۔ اس مرتبہ یہ علماء کے ساتھ جیل میں نہیں تھے، عام لوگ تھے، پبلک، عام عوام۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے ان کو تعلیم الاسلام پڑھانی شروع کی۔ جب باہر آئے تو اپنے دوست احباب شاگردوں میں گپ شپ لگا رہے تھے، کسی شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت بڑے بڑے علماء کو بخاری پڑھانے کے بعد جب آپ نے عام جاہل لوگوں کو تعلیم الاسلام پڑھائی تو کیسا مزہ آیا؟ مزہ تو آیا ہوگا۔ حضرت نے جواب دیا کہ ہمارے ذمے تو پڑھانا ہے، بخاری کے لوگ ملیں گے تو وہ پڑھائیں گے، تعلیم الاسلام کے لوگ ملیں گے تو وہ پڑھائیں گے، ہمارا کام تو تعلیم دینا ہے۔ ان بزرگوں نے اپنی زندگی کا جو نصب العین متعین کیا اس پر کمپرومائز نہیں، اس نصب العین پر کام کرتے رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ شیخ الہند کے یاد رکھنے والے جو سب سے بڑے دو علمی کام، تحریری علمی کام، ویسے تو انہوں نے جو کام کیا یہ وہ کام تھا جو بڑے ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جماعت پیدا کی، افراد بنائے، اور یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جو تحریری کام کا موقع ملا تو وہ تحریری کام بھی انہوں نے قرآن کا ترجمہ اور بخاری شریف کے تراجم ابواب، اس پر کام کیا۔ اچھا، ان دونوں کاموں میں جو مشترک ہے، جو آپ نے ترجمہ کیا قرآن حکیم کا، تو امام شاہ ولی اللہ کا فارسی ترجمہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی کا اردو با محاورہ ترجمہ، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا لفظی ترجمہ، حضرت امام شاہ عبد العزیز صاحب کی تفسیر اور اس کا ترجمہ،
ان کو پیش نظر رکھ کر اس کو اس کی تسہیل کرتے ہوئے کہ آج کی زبان میں وہی مفہوم اور مقصد وہ پبلک کے سامنے لایا جائے. تو مرکزہ شاہ صاحب کے افکار ہیں. اور تراجم ابواب بخاری، اس میں بھی آپ کے پیش نظر امام شاہ ولی اللہ کے ہی تراجم ہیں. چنانچہ جب یہ کتاب حضرت مولانا عزیر گل صاحب اسیر مالٹا، جو حضرت شیخ الہند کے سچے خادم اور شاگرد تھے، ہر مشکل مرحلے میں ساتھ تھے، آپ کے ان تراجم کو انہوں نے شائع کیا اور اس کے حقوق آپ کی فیملی کو دیے تاکہ ان کا گھر بار کا نظام چلے، اور ان کے گھر کی نگرانی، ان کی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے اقدامات کرتے رہے. جب انہوں نے اس کو شائع کیا تو اس کے شروع میں یہ لکھتے ہیں حضرت شیخ الہند. اسی طرح حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے ولی الہی اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اردو میں ایک بہت علمی اور اصولی کام سر انجام دیا. چنانچہ شیخ الہند اس کتاب کے شروع میں تحریر فرماتے ہیں: حسن اتفاق سے حجت اللہ علی العالمین حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تمام جہانوں پر حجت. امام شاہ ولی اللہ کا نام کتنے اونچے الفاظ میں حضرت شیخ الہند لیتے ہیں، کیا مقام ہے ان کے دل و دماغ میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. کہتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ اس یعنی تراجم ابواب بخاری کے متعلق حیدرآباد دکن سے شائع ہوا. اس کو دیکھ کر امید مردہ میں جان محسوس ہونے لگی، اور سودائے خام یعنی جس میں خام حالت میں ذہن میں خیالات پک رہے تھے وہ پکنا شروع ہوا. اس رسالے کے مطالعے سے یہ بات تو خوب دل نشین ہو گئی کہ مؤلف یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے خبایا یعنی چھپی ہوئی باتیں اس وقت تک زوایا یعنی کونوں قدروں میں مخفی لوگوں کی نظروں سے جو چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کر دی. امام شاہ ولی اللہ کا یہ رسالہ نہایت عجیب ہے مگر بوجہ اجمال و اختصار. اس سے پورا نفع اٹھانا دشوار ضرور ہے، مگر شوق دیرینہ نے سب دشواریوں سے قطع نظر کر کے اس کام کا تہیہ کرا دیا. یعنی یہ بھی تراجم ہیں، یہ بھی امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے اس رسالے کی شرح سمجھ لیں، اس کی تفصیل سمجھ لیں یا اس کی تسہیل سمجھ لیں تو گویا کہ مرکزہ کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں چیزوں میں بنیادی رہنمائی وہاں سے لی جا رہی. اس میں جو تراجم بخاری کے ابواب ہیں وہ صرف 2 چیپٹرز تحریر کیے جا سکے، لیکن وہ ابتدائی 2 چیپٹر کتاب الایمان، 2 کتابیں، اور کتاب العلم، یہ 2 ہی لکھے تھے کہ پھر رہائی ہوئی، اور رہائی کے بعد تو موقع نہیں ملا، تو یہ کتاب تفصیل سے مکمل نہیں ہوئی. لیکن اس کے لیے بنیادی مواد پھر بھی حضرت شیخ الہند نے مہیا کر دیا ہے. اس کے ساتھ آپ نے جو ابواب بخاری ہیں، جو تراجم ابواب ہیں
اس کو 15 اصولوں کے تحت لے کر آئے. جتنے بھی ابواب ہیں وہ سب کے سب ان 15 دائروں میں موجود ہیں، اور 15 اصول آپ نے لکھ دیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمام ابواب کے لیے بنیادی رہنمائی وہ اس میں آ گئی. اور پھر جو بخاری شریف کے بڑے بڑے شارحین ہیں، جن ابواب کے بارے میں ان کو اشکالات ہیں اور اس میں کافی بحثیں چلی ہیں، ان اشکالات کو بھی رفع کیا ہے، یعنی مشکل مباحث بھی اس میں حل کیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد بخاری شریف کے تمام ابواب وہ 6 عنوانات کے تحت اس کی فہرست بنائی ہے، جس کے نتیجے میں پوری کتاب کو آپ گویا کہ ایک خلاصہ جمع کر کے ابواب کی ترتیب بنا کر اس کی درجہ بندی کر کے اس کے بنیادی مقاصد جو 15 نکات میں جمع کیے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر بخاری شریف کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے علوم کو شرح و بسط کے ساتھ زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. دوسری کتاب وہ آثار شیخ الہند، یعنی حضرت شیخ الہند کے اس میں خطبات بھی ہیں، مقالات بھی ہیں اور مکتوبات بھی ہیں، آپ کی تحریرات پر مشتمل، جو ناپید منتشر چیزیں موجود تھی، ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے. یہ کتاب ایک بنیادی دستاویز ہے. یہ آثار شیخ الہند موجودہ تاریخ اور دور پر ایسی جامع دستاویز ہے جو دینی اجتماعیت اور سیاسی اور اجتماعی جد و جہد کے رخ کو متعین کرتی. یعنی اس کتاب سے آپ دیوبندیت، اس کے سیاسی، معاشی، اجتماعی افکار، اس کا دینی مزاج، اس کی بنیادی علمی کاوشیں، اس کی جامعیت، اور ہر نقطے پر علماء دیوبند کا موقف، شیخ الہند کا موقف، وہ اس کتاب میں جمع ہے. یقیناً یہ وہ حق تھا شیخ الہند کا جو ہم پر قرض تھا. حضرت والا نے اس قرض کو ادا کیا ہے، اور یہ جامع کتاب منصہ شہود پر آ چکی ہے. یہ کتاب جو ہے ان لوگوں پر حجت بھی ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی قرار دیتے ہیں. اس لیے دیوبندیت کے نام سے جو لوگ اپنا کچن چلا رہے ہیں اور اپنی عیاشی کر رہے ہیں، ان پر یہ حجت ہے کہ دیوبندیت نام کس چیز کا ہے اور دیوبندی افکار کیا ہیں. اگر اس کتاب کو مکمل جامع انداز میں پڑھا جائے تو ایک مکمل سیاسی، اجتماعی فکر، تحریک اور سامراج کے خلاف جدوجہد کی اہمیت اور سینکڑوں سوالات، وہ سوالات جو سوسائٹی میں آج تحریک اور جدوجہد کے لیے بنیاد ہیں، ان تمام سوالات کو حضرت شیخ الہند کے اپنے قلم سے، ان کے خطوط سے، ان کے فتاویٰ سے،
ان کے خطبات سے وہ واضح کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین وہ سماج کے جو سلگتے مسائل ہیں، جو علمی گتھیاں الجھی ہوئی ہیں، جو سامراج کے خلاف جدوجہد کرنے اور غلبہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو کیسے حل کیا ہے، دور حاضر کا صحیح تعین کیا ہے، اس کی جدوجہد کا تعین کیا ہے، اس کو قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت اور واضح کیا ہے، علماء کا رخ درست کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہمارے لیے ایسا رہنما بھی ہے، یہ کتاب ہمیں ایسی رہنمائی دیتا ہے کہ ہم اپنے افکار کو کیسے مربوط بنائیں اور دو ٹوک علمی بنیادوں پر اپنی رائے کیسے قائم کریں۔ اس کتاب میں اس کے شروع میں مقدمہ حرف اول ہے اور پیش لفظ ہے، جس میں حضرت شیخ الہند کی تحریکات کا پس منظر ہے، اور پھر ایک مقدمہ ہے جو حضرت شاہ مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر کیا ہے۔ یہ مقدمہ انبیاء کی جد و جہد سے لے کر پوری تاریخی پس منظر، مختلف تحریکات، ہر دور میں ہمارا کردار، حضرت شیخ الہند، ان کے ذریع اقوال، اس پس منظر کو واضح کر کے اس کتاب کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ گویا شیخ الہند کے افکار کے لیے جو پس منظر کی ضرورت تھی وہ اس میں واضح کی ہے، اور پھر حضرت شیخ الہند کی زندگی پر دو تحریرات، ایک تو حضرت شاہ مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری کی طرف سے حضرت شیخ الہند کے نقوش زندگی ہیں، اور وہ نقوش آپ کی شخصیت کا اور ادبی تعارف جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کیا ہے وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ حضرت مدنی کی نظر میں شیخ الہند کا کیا مقام تھا، ان کی اس تحریر سے وہ ہمارے سامنے بڑے اچھے انداز میں روشن ہوتا ہے۔ اس میں حضرت کے خطبات ہیں، مقالات ہیں، تحریرات ہیں، خطوط ہیں، فتاوی ہیں، اور ان سب میں کوئی ذاتی نوعیت کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہر خط سے، ہر مقالے سے، ہر خطبے سے دین کے اہم بنیادی اصولوں سے پردہ اٹھایا گیا، اس کے دلائل دیے گئے، درست رخ متعین کیا گیا، اور مکمل طور پر جو سیاسی منظر نامہ بنتا ہے، تحریکی جو ارتقائی شکل بنتی ہے، وہ پوری طرح واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب حجت ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو دیوبندی کہہ کر شیخ الہند کی عدم تشدد کی جد و جہد سے صرف نظر کرتے ہوئے سامراج کی پرتشدد جنگی حکمت عملی، مسلط کی ہوئی جنگ کو جہاد قرار دے کر اور اس کو دیوبند سے منسلک کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی حجت ہے کہ جو اس وقت کے سسٹم کا حصہ بن کر اپنے مفادات اٹھا کر دیوبندیت کے نام سے حلوے مانڈے کھا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، حجت ہے، جو اجتماعی جد و جہد سے پیچھے ہٹ کر
صرف انفرادی اصلاح کو دیوبند اور اس کی جد و جہد کا محور قرار دے کر اپنی نسبتیں وہ دیوبند سے جوڑتے ہیں۔ اس لیے دیوبند کے حقیقی وارث کون ہیں؟ وہ وہی ہوں گے جو حضرت شیخ الہند کے افکار اور تحریک اور مکمل کاربند رہ کر اس کا نمونہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں سے جڑنے، ان کے افکار کو سمجھنے، ان کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے، ان شرح صدر حاصل کرنے اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ ان کے افکار و تعلیمات پر دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔